وکلا برادری کے بارے میں جو عدالت میں اچھی ایکٹیویٹی ہے آپ کی بہت زیادہ ہے، اس کے بارے میں آپ فلائی کاموں میں اور بھی جو بھی فلائی کام ہے اس میں اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو تمام اہل اسلام کو عید مبارک، عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، بہت بہت عید مبارک سب کو۔ اس کے بعد آپ کے جو سوال کی طرف آؤں گا، کیونکہ میں ایک پروفیشنل ایڈوکیٹ ہوں تو ہر روز عدالتوں میں پیش ہونا ہوتا ہے، اور جو بھی وکلا کو درپیش مسائل ہیں ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کے کیسز کے حوالے سے ان کے اور جو بھی معاملات ہیں جو بار کی ویلفیئر اور وکلا کی بہبود کے لیے جو بھی کام ہوگا ہم اس میں نمایاں خدمات سر انجام دیں گے، اور جو ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ۔ اور سب سے بہتر بڑھ کر یہ کہ بار اور بینچ کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی بہتری کے لیے کوشش کی جائے، تاکہ جو ہماری بار اور بینچ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے تصور کیے جاتے ہیں بیسکلی، اور وہ ہے بھی، اور ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا اور چلانا، اس بارے میں اقدامات کریں گے انشاءاللہ، تاکہ بہتری آئے اور وکلا اور ججز کے درمیان ایک اچھا روابط پیدا ہو، جس کی فضا میں اچھے طریقے سے وکیل حضرات بھی اپنا کام کریں اور ججز حضرات اپنا کام تاکہ آپ جو وکلا برادری کا پروفیشنل ہونا اس کام میں ضروری ہے یا نہیں؟ آپ اس میں دیکھیں جی، وکیل تو وہی ہے جو پروفیشنل ہے، بغیر پروفیشن کے کوئی وکیل نہیں ہے۔ جو بندہ پریکٹس نہیں کرتا، جو اور ٹھیکیداری کرتا ہے یا اس کے اور کاروبار ہے، وہ قطعاً میں اس کو وکیل نہیں کہوں گا، وہ اس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا۔ وکیل وہی ہے جس میں سے وہ کالا کوٹ پہننا ہے، ٹائی لگانی ہے، عدالت میں آنا ہے، اپنے کیسز دیکھنے ہیں، ججز کے معاملات دیکھنے ہیں، اپنے معاملات دیکھنے ہیں، اپنے وکلا بھائیوں کے معاملات دیکھنے ہیں۔ جو بندہ کبھی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، جو بندہ کبھی عدالت میں جائے گا نہیں، جو ٹائم پہ کچہری نہیں آ سکتا، وہ وکلا کے کاز کے لیے کیسے افیکٹو ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اگر ایک بندہ پروفیشنل ہے تو وہی وکلا کاز کے لیے کچھ بہتر اقدامات کر سکتا ہے، وہ کہیں جا سکتا ہے، وہ کہیں آ سکتا ہے، کسی فورم پہ بات کر سکتا ہے وکلا کی۔ اور جس بندے نے پریکٹس نہیں کرنی، پروفیشنل نہیں ہونا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وکیلوں کو کیا مسائل درپیش ہیں، تو اس کا کیسے وہ بہتر حل تلاش کر سکتا ہے۔ جی آپ بتائیں گے کہ تحصیل بار میں وکلا کو کن کن مشکلات کا درپیش ہے، آپ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، کاموں کی بار ایک نیولی بورن بار ہے، ابھی اس کو 2-3 سال ہوئے ہیں، اس میں کافی زیادہ مسائل درپیش ہیں وکلا کے لیے بھی اور لیٹیگینٹس کے لیے بھی۔ اس میں ہماری موجودہ رجیم بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے، ہماری سابقہ رجیم سے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس میں جو مسائل ہیں، جس میں سے لائبریری نہیں ہے ہمارے پاس اچھی، ایک لا سائٹ کی کمی ہے، لا سائٹ ہو، لائبریری اچھی ہو، جہاں سے ہم ججمنٹس نکال سکیں، بکس نکال سکیں، وکلا رات وہاں بیٹھ کے اپنے کیسز اچھے طریقے سے پریپیئر کر سکیں، تاکہ اس کا فائدہ لیٹیگینٹس کو ان کے کیسز اچھے طریقے سے پلیٹ ہو سکے۔ اس کے علاوہ باقی مسائل جو ہیں وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کا کام ہے، اور کچھ وکلا کے چیمبر بھی ابھی زیر تعمیر ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلدی بن جائیں گے۔ پارکنگ ہے وہ بھی ہو جائے گی، وہ بھی بن رہی ہے، رجیمز بہت بہتر کام کر رہی ہیں اس پہ۔ اور باقی اسی طرح کے ایک لیٹیگنٹ سیل کا ہونا ضروری ہے، جہاں پہ لیٹیگنٹ آئے اس کو اپنے کیسز کے بارے میں معلومات، انفارمیشن ڈیسک اس کی کمی ہے، انشاءاللہ وہ بھی پوری کریں گے۔ ایف آئی آر جہاں سے ٹیسٹ ان کو مل سکے، جہاں پہ ان کے اپنے کیسز کی معلومات مل سکے، ان کے آنے والی تاریخ جو ہے اس کا پتہ چل سکے، جو سابقہ ہے اس کا پتہ چل سکے۔ اس طرح کے معاملات ابھی کافی ہیں، کچھ فنڈز کی کمی ہے کیونکہ نئی بار ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی صوبائی حکومت اور نیشنل گورنمنٹ سے سب مل کے ہمارے رجیمز کیا کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہم کریں گے، تاکہ ان مسائل پہ قابو پایا جا سکے، جہاں وکلا، لیٹیگینٹس اور عدلیہ تینوں کے لیے جو مسائل ہیں ان پہ اوور کم کیا جا سکے۔ جی اگر تحصیل بار کے وکلا برادری آپ کو آنے والے الیکشن میں کوئی نمائندہ کھڑا کریں تو آپ اس کے آپ کیسا فیل کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ میرے لیے بڑا ہی کوئی مشرف موقع ہوگا کہ اگر میری بار، میرے وکلا برادری مجھے موقع دیں اپنی خدمت کرنے کا، تو میں اپنی جہاں تک ہو سکتا ہے وکلا کے مسائل اور وکلا کاز کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے جو مجھ سے ہو سکے گا انشاءاللہ وہ ضرور کروں گا۔ اس میں ترجیح ہوگی
بار اور بینچ کے بہتر تعلقات اور جو کام ہوگا وہ رول آف لا پہ ہوگا، کیونکہ قانون کی حاکمیت ہوگی تو سب کچھ ہوگا. اگر قانون کی حاکمیت نہیں تو یہاں کچھ بھی نہیں، معاشرہ نہیں چل سکتا. اس لیے رول آف لا اور وکلا کی جو بھی فلاح و بہبود اور جو وکلا کاز ہوگا اس کے لیے ہم بہتر کردار ادا کریں گے، اور ان کے مسائل کے لیے جہاں تک ہو سکے گا، جس فورم پہ جانا پڑے گا، جس ہائی کورٹ جانا پڑے، سیشن کورٹ جانا پڑے، سیشن جج صاحب سے ملنا پڑے، اور کوئی مسائل ہوں گے انتظامیہ کے ساتھ اگر کوئی معاملات ہوں گے ان کو ہم احسن طریقے سے سر انجام دیں گے. اور جو بھی وکلا کے مسائل ہیں، جو بھی ججز کے مسائل ہیں، جو لیٹیگنٹ کے مسائل ہیں، اس کو اپنی جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں. جی سر، آپ عید کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں کہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، بڑا خوشی کا دن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں سارے مسلمان منا رہے ہیں. یہ ہمیں اثار اور ایک دوسرے میں یگانگت، بھائی چارہ، محبت کا درس دیتا ہے. اس میں ہمیں اپنی باقی کی زندگی کے معاملات جو ہیں اس میں بھی ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنا چاہیے. اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہے وہ قربانی کا جذبہ رکھنا چاہیے. اس میں صرف یہ قربانی جانوروں کی قربانی کی حد تک اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے باقی ماندہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ایک بھائی کی دوسری بھائی کا جو مدد ہو وہاں اس کی مدد کرنی چاہیے. ایک دوسرے کے لیے احسار کا جذبہ رکھنا چاہیے. اگر کسی کو آپ کے بھائی کو، ہمسائے کو یا مسلمان بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہاں بھی ہمیں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اور یہی ہمیں اس عید سے جو سبق ملتا ہے احسار کا، وہ ہمیں اپنی باقی زندگی میں بھی اپنانا چاہیے.